السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قضاء حاجت کے آداب اور دعائیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ روایت سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ابو داود اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے بے پردہ ہو کر رفع حاجت کرے، اور مزید یہ کہ آپس میں بات چیت بھی کرتے جا رہے ہوں۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ بھی معیوب ہیں، لیکن اگر دونوں جمع ہو جائیں تو گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے۔ یہ چیز عام طور پر دیہات کے ناسمجھ مردوں اور عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو اس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ قضاء حاجت کے مقام پر دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین ورا رہتے ہیں، بس تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ جس طرح فرشتوں کو طہارت اور نظافت ذکر و عبادات کے مقام سے خاص مناسبت رہتی ہے اور وہی ان کا جی لگتا ہے، اسی طرح جو شیاطین ہیں، شیاطین جیسی خبیث مخلوقات کو گندگیوں سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے، اور وہی ان کے مراکز ہیں اور دلچسپی کے مقامات ہیں ان کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ قضاء حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا پڑے تو پہلے وہاں رہنے والے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ لے اللہ کی پناہ مانگے، اس کے بعد وہاں قدم رکھے۔ اور پھر ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہ ذکر و عبادات کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول محسوس کرتے ہیں، اور نہ گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے، لیکن صادق و مصدوق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اس کے خاص فضل سے ان حقیقتوں کو کبھی کبھی خود محسوس کر لیتے ہیں، اور اس سے ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے، غفرانک، اے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب ہوں اور اس کا سوال کرتا ہوں۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اس مغفرت طلبی کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو زیادہ لطیف اور دل کو لگنے والی ہے وہ یہ کہ انسان کے پیٹ میں جو گندگی اور فضلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک قسم کا انقباس اور گرانی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر طبی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا پن اور ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے، اور اس کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لیے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے کہ وہ ہر طبی انقباض اور دنیا کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہ کے بوجھ اور ان کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کے بارے میں اپنے پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور آنتوں سے گندے فضلے کے خارج ہو جانے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے فارغ ہوتے اور انسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق
اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے جس طرح کہ تو اس گندے فضلے کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیتا ہے اور مجھے راحت اور عافیت عطا فرماتا ہے، اسی طرح میرے اللہ میرے گناہوں کی پوری مغفرت فرما دے اور میری روح کو پاک صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہتے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور شکر جس نے مجھ سے گندگی دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دونوں دعاؤں کو پڑھ لیں۔ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے جس میں فرمایا گیا غفرانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں فرمایا گیا الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کبھی ایک دعا اور کبھی یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے معمول میں یہ دعائیں آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔